بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاہور کی رشیدہ خانم اپنی ایک تحریر میں لکھتی ہیں، جب میرے تایا فوت ہوئے تو ان کے ہاتھ میں 10 روپے کا نوٹ تھا۔ میرے تایا کی حالت بچوں جیسی ہو گئی تھی، روزانہ بہو سے کبھی 5 روپے اور کبھی 10 کا نوٹ مانگتے تھے اور وہ دیتی تھیں۔ تمام لوگوں نے ان کی اس حالت کو بڑھاپا اور معصومیت قرار دیا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ آخر وقت بھی وہ بس 10 روپے دے دو، 10 روپے دے دو کہہ رہے تھے۔ جب دم نکلا تو نہلاتے وقت بھی مٹھی میں 10 روپے تھے۔ میں نے اپنی والدہ سے پوچھا تو وہ بتانے لگیں کہ یہ ریلوے ورک شاپ میں مستری تھے، گھر والوں کو تنگ کر کے کچھ روپے جمع کر لیے تھے اور ریلوے مزدوروں کو سود پر دینے لگے تھے۔ میری والدہ کہتی ہیں کہ یہ باتیں خود انہوں نے اپنے منہ سے بتائی تھیں اور اس وقت ان کی زبان میں بہت فخر تھا۔ اس کے بعد اس کاروبار سے کیا ہوا؟ وہ یہ ہوا کہ گھر بنایا۔ دیکھتے والے کہتے تھے کہ گھر نہیں شیش محل ہے، مگر شفٹ ہونے سے پہلے بیگم یعنی میری تائی کا انتقال ہو گیا، شفٹ نہ ہو سکے۔ ایک لڑکی پاگل ہو گئی، وہ بھی تایا جی نے گلاس پھینک کر مارا، دماغ میں لگا۔ گلاس بھی پیتل کا تھا، خدا جانے مارنے کا کیا پریشر تھا، وہ دماغی طور پر پاگل ہو گئی۔ ایک لڑکی بے اولاد رہی، ایک لڑکی شادی نہ کر سکی یا نہ ہو سکی کیونکہ وہ پاگل بہن کو سنبھال رہی تھی۔ بڑا لڑکا جو 5 بچوں کا باپ تھا شرابی بن گیا اور جگر کے کینسر سے مر گیا۔ تایا کا خاتمہ ایمان کی بجائے 10 روپے پر ہوا۔ 10 روپے ہاتھ میں پکڑے تب دم نکلا۔ راولپنڈی میں ایک امیر خاندان تھا، ان کا بیکری کا کاروبار تھا۔ اس نے بڑا بول بولا۔ اس نے اپنے ایک دوست سے جو دودھ دہی کا کام کرتا تھا، اس سے کہا کہ تمہارے پاس کتنی دولت ہے؟ اس نے کہا یہ جو دودھ کا کڑا ہے اس کے نیچے نوٹوں کو جلا کر دودھ کا کھویا بنا سکتا ہوں۔ تو اس امیر آدمی نے کہا صرف ایک ہی کڑا؟ میرے پاس تو اتنی دولت ہے 7-8 دودھ کے کڑاہوں کو نوٹ جلا کر کھویا بنا سکتا ہوں، پھر بھی میری دولت ختم نہیں ہوگی۔ بعد میں وہی خاندان ایک ایک پیسے کا محتاج ہوا۔